اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے جو کہا اس کے عوض اللہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، کیونکہ ان کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں بشارت موجود تھی۔ وہ اللہ کی جانب میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے، یعنی ان میں جو اس کے صحیح ہونے کی شہادت دیں اور اس کے ساتھ ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا ذکر اس آیت میں بھی فرمایا ہے، آل عمران، اور بے شک بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور اس پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ اور انہی کے بارے میں یہ بھی فرمایا سورہ قصص میں، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب قرآن ان پر تلاوت کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، بلا شبہ ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں ہیں۔ اسی لیے یہاں فرمایا تو اللہ نے ان کو اس کہنے کے عوض جزا دی، یعنی ان کے ایمان اور تصدیق اور اعتراف حق کے عوض جنت کے باغ عطا فرمائے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یعنی ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور کبھی بھی ان سے نقل مکانی نہ کریں گے۔ اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے، یعنی وہ حق کی اتباع کرتے اور اس کے سامنے سر اطاعت خم کر دیتے ہیں، خواہ وہ جہاں بھی ہو اور جس کے پاس بھی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بدبختوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا اور مخالفت کی، تو وہی اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔